آج سے 3 سال پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے، ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، تباہ ہونے جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 2018-19 اور کچھ ٹائم پہ آپ کے نان پروڈکٹیو سائڈ پہ لونز زیادہ آپ نے لے لیے۔ پاکستان اس لیول پہ اتنا خراب تھا ہی نہیں، یہ تو ایک پروپیگنڈا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ دین کا چراغ تو نہیں آیا، یہاں پہ ایک نارمل پریکٹس کے حساب سے ایک ایفرٹ کی تھی گورنمنٹ نے کی، اور وہ ساری چیزیں آپ کو ڈفرینٹ ریزلٹ دے رہی ہیں۔ السلام علیکم بھائیوں بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ایک بڑے اسپیشل گیسٹ آئے ہیں، ڈاکٹر سید اختر حسین شاہ صاحب۔ ماہر معیشت ہیں اور جو سر ہیں فارمر ممبر پلاننگ کمیشن آف پاکستان رہ چکے ہیں، وزیر اعظم کی ایڈوائزری کونسل کے ممبر رہ چکے ہیں۔ پاکستان کا نظام کیسے چلتا ہے، کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، یہ کیا ہونے لگا ہے اس ملک میں، اس سب کے متعلق میرے خیال سے پاکستان میں اگر کسی کے پاس سب سے بہترین انفو ہے تو وہ سر کے پاس ہے۔ تو آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے وہ کس ڈائریکشن میں ہے، ہماری معیشت کیسی چل رہی ہے، اور پاکستان میں اس وقت جو مختلف معاشی مسائل ہیں ان کے حل کیا ہیں اور ہم کیسے ان کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو سر ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو۔ تو سر اب آتے ہیں آج کے پہلے سوال کی جانب ہی کہ آپ ماشاءاللہ سے ہمارے ملک کی ایک ڈائریکشن دیکھ رہے ہیں کہ آج سے 3 سال پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے، ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، تباہ ہونے جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو آپ کے نزدیک سر اس کی کیا وجہ ہے، پاکستان کیسے بچ گیا؟ حالانکہ کہنے والے تو کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں بچ سکتا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اس لیول پہ اتنا خراب تھا ہی نہیں، یہ تو ایک پروپیگنڈا تھا، اور انفارچونیٹلی پروپیگنڈا جو لوگ کر رہے تھے ان کی اسیسمنٹ بھی غلط ہوئی، ان کے پریڈکشنز، ان کی ریسرچ بیسڈ تو کوئی بات تھی نہیں، ٹھیک، جسٹ اٹ واز اپوتھیٹیکل اور ایک بدنیتی کی مبنی پہ۔ تو وہ ان کے کریڈینشلز کو اگر کسی نے دیکھنا ہے تو یہی دیکھ لے کہ جی آپ نے فلاں ٹائم پہ یہ بات کی تھی، اور انفارچونیٹلی ہم نے کوئی یہاں پہ اللہ دین کا چراغ تو نہیں آیا یہاں پہ، یا کوئی وہ لے کے یہ کیا، ایک نارمل پریکٹس کے حساب سے ایک ایفرٹ کی گورنمنٹ نے کی، اور وہ ساری چیزیں آپ کو ڈفرینٹ ریزلٹ دے رہی ہیں۔ اس کا مطلب جو یہ ہے کہ جس بندے نے پہلے پریڈکشن دی، پروپیگنڈا کیا، بدنیتی بیس پہ وہ لوگوں کو خراب کرنے کی کوشش کی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بات تو میں آپ کا یہ وہ کاؤنٹر کہوں گا کہ وہ اپروپریٹ ہے ہی نہیں ہے، اور لوگوں کو ایسے لوگوں کی بات سے سیکھنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں اور غلط سائڈ پہ جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں جو حالات چینجز آئیں جس طرح سے آئیں کہ جس کی وجہ سے آج الحمدللہ ہماری اکانومی اس وقت ہمارے پاس ریزرو جو ہیں وہ $21 بلین سے اوپر جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال نا بیچ میں ایک اور بنتا ہے، وہ یہ بنتا ہے کہ جب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اس وقت کچھ تو ایسی چیزیں بھی تھیں جو کہ ہمیں نظر آ رہی تھیں، یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ ملک کی ریزروز جو سے ہیں بالکل ختم ہونے والے ہیں، اور ہمارے پاس اب جو اگلی قسط ہے اس کے پیسے بھی دینے کے لیے نہیں، ہمارے پاس IMF جو سی ہے وہ ہمیں پیسے دینے کو راضی کوئی نہیں ہے، اور پھر ہماری جو پیٹرول کی پرائسز تھیں وہ بھی کافی بڑھ گئیں، 100-150 روپے کا اس ٹائم جمپ لگا، ڈالر جو ہے اس ٹائم 345 روپے پر پہنچ گیا۔ تو کچھ نہ کچھ انڈیکیٹرز تو ایسے تھے، ایسے انڈیکیٹر سر اس ٹائم بنے کیوں؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ کا ہے۔ یہ بیسیکلی اٹ واز فیلر آف گورننس ایٹ دیٹ ٹائم۔ آپ کے بیسیکلی جو لوگ ڈیل کر رہے تھے فارن کرنسی مینجمنٹ کو، انہوں نے یا تو وہ حصے دار ہو گئے چیزوں میں، اور موسٹ لائکلی میں کیونکہ گورننس سائڈ پہ بھی میں نے کام کیا ہے پبلک پالیسی میں، ڈسٹرکٹ سے لے کر پروونشل لیول اور فیڈرل لیول پہ، تو میری جو انفارچونیٹلی مجھے یہ ایک چیز یہاں پہ جو ایک فیکٹس گراؤنڈ ریئلٹی نظر آتی ہے تو وہ کلوژن ہو جاتا ہے۔ آپ کے جو منی لانڈرر ہیں ان کے ساتھ اس وقت کے شاید جو لوگ تھے انہوں نے کچھ الائنس کیا، اور آپ کے بہت سارے ڈالر جو ہیں وہ یہاں سے باہر چلے گئے، اور وہ ایک آرٹیفیشل آپ کا کرنسی کے اندر ایک اس لیول کا جو ہے نا گراوٹ وہ پیدا کی گئی، اور دا مومنٹ ود دا چینج آف گورنمنٹ، کیا کہہ لیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پہ کریڈٹ دینا پڑے گا ہمیں کچھ نیشنل انسٹیٹیوشنز کو، وہاں پہ اس لیول پہ جب ڈیسیژن لیا گیا
اور وہ نیشنل انسٹیٹیوشنس نے آ کے ٹیک اوور کیا اور ہمارے اس طرح کے لوگوں نے اس میں باقاعدہ ایک انٹرونشن کی آ کے، اور انہوں نے کہا جی اب کرنسی کا یہاں سے فلائٹ ہم نے الاؤ نہیں کرنا ہے، اور جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو بھی انہوں نے باؤنڈ کیا، یا گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو انہوں نے کہا جی آپ کو کرنسی کی یہ آرٹیفیشل منوورنگ یا اس کو اس لیول تک گرنے نہیں دینا۔ اچھا سر، اب آپ کا سوری ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایک غیر سیاسی شخصیت ہیں، لیکن سر وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ایسے شوز کرتے ہیں تو اب سیاسی سوالات بھی کچھ بیچ میں آتے ہیں۔ اب میں زیادہ نہیں آپ کو اس پہ ڈسٹرب کروں گا، لیکن ایک کویشچن سر یہ بنتا ہے کہ تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ 2021 میں ہمارے دور میں پاکستان کی جی ڈی پی وہ کہتے ہیں کہ جی 6.2% پہ تھی، جو کہ میرے خیال سے آفیشیل تو شاید 5.8 ہے، لیکن وہ ہے 6.2 یا 6.4 بتاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم 6.4% کے اوپر جی ڈی پی گروتھ کو چھوڑ کر گئے تھے تو اگلے سال حالات اتنے خراب کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے اوپر آپ کی کیا اوپینین؟ دیکھیں جی یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ اب اس میں جو اکانومیز ہیں وہ اس طرح نہیں ہے کہ ون شاٹ گیم نہیں ہوتی۔ اکانومیز میں اٹس اے چین آف ایونٹس، چین آف پیرالل ڈیولپمنٹس۔ اب ہوا یہ کہ آپ کی اس ٹائم پہ، ایک ٹائم پہ، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کروں، لیکن میں آپ کو ٹائم پیریڈ بتاتا ہوں کہ یہ 2018-19 اور کچھ ٹائم پہ آپ کے نان پروڈکٹیو سائڈ پہ لونز زیادہ آپ نے لے لیے۔ ان لونز کا ری پے بیک، سر پہلے ذرا عوام کو سمجھائیں نان پروڈکٹیو سائڈ مطلب اسے ہم ہاں یہ آپ نے بڑا اہم پہلو ہائی لائٹ کیا کہ نان پروڈکٹیو سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک 100 روپیہ ہے، ٹھیک ہے سر، اب اس 100 روپیہ آپ کے پاس 2-3 آپشن ہیں۔ اس 100 روپے کی آپ کوئی چیز لے لیں جس چیز سے آپ کو آگے انکم ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف 100 روپیہ آپ کو مل گیا، وہ جا کے ہوٹل میں کھانا کھائیں، چیزیں کھا کے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھیں، آپ نے پورا انجوائے کر لیا، یا کسی کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی آپ کہیں، جی جی، وہ کسی جگہ ریسائیکل نہیں ہوگا، وہ کنزمپشن بیسڈ ہے۔ مطلب 100 روپے کی تعلیم حاصل کرنے کی بجائے میں فلم دیکھ لوں تو وہ نان پروڈکٹیو ہے، تعلیم حاصل کروں تو وہ پروڈکٹیو، ٹھیک۔ تو یہ سر جب نان پروڈکٹیو لونز ہوئے اس کے بعد آپ بتا رہے تھے نان پروڈکٹیو لون میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کدھر کدھر لگے آپ کے نان پروڈکٹیو لون لگے، آپ کے خیرات خانے اور وہ کیا ہے وہ لنگر خانوں پہ، لنگر خانوں پہ۔ اب اس میں ہوا یہ کہ آپ کو ٹھیک ہے، ایک تو نہ اس کا آڈٹ تھا، اس کا یعنی کوئی ایسی چیز ہے ون شاٹ گیم ہے، آپ نے کنزیوم کر لیا تو فارغ۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پھر آپ کا ایک برڈن میچورٹی جب آ گئی تو آپ کو لون پے بیک کرنا تھا۔ اب اگر آپ دیکھیں 2017 میں بھی آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ بڑے ایک سموتھ پیٹرن پہ چل رہی تھی، 5.6 تک تھی۔ جی جی، اور وہ ایک سسٹمیٹیکلی چیزیں آگے جا رہی تھیں اور ایسا نہیں تھا۔ لیکن جب آپ کی میچورٹیز زیادہ تھیں، آپ کو پیمنٹ کرنی تھی، تو وہ دیٹ واز وہ کوئی سسٹمیٹک اور میڈیم ٹرم بھی اس کے لیے پلاننگ نہیں کی گئی تھی۔ تو وہ اچانک جب ود دا چینج آف گورنمنٹ، کیونکہ ایک تو ساری میں یہ کہوں گا کہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ وہ کرنسی آپ کی اتنی ڈی ویلیو ہو گئی، آرٹیفیشل وہ چیزیں مینیج نہیں ہو سکی اس پارٹ پہ بھی۔ دوسری طرف آپ نے یہ ایکسپینسز جو ہیں وہ نان پروڈکٹیو سائڈ پہ کنزمپشن بیس کر دیے۔ تیسرا آپ کا جو لون پے بیک کرنے تھے اس کے لیے آپ نے کوئی پراپر ارینجمنٹ نہیں کی کہ ہم نے اتنی میچورٹیز ہیں، ان میچورٹیز کو کس طرح سے ہم نے کرنا ہے۔ تو وہ شارٹ رن گیم، آپ کی ساری پلاننگ شارٹ ٹرم تھی، ون شاٹ تھی، تو اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی اس وقت اس جگہ پہ پہنچ چکی تھی۔ بیسائڈ دس انٹرنیشنل فنامنا آپ کا کووڈ کا تھا، کووڈ کی وجہ سے آپ کو بہت سارے چیلنجز آئے، پھر آپ کی اس کے ساتھ ساتھ یہ کہیں کہ دنیا میں جو آپ کا بینکنگ سسٹم تھا اس کے اندر بھی آپ کے جو پالیسی ریٹس تھے اور اس طرح کی چیزیں تھیں، تو وہ آپ کے بیسیکلی آپ کے لیے چیلنجز اس نے کریٹ کیے اور چیزیں انہانس کی۔ اچھا سر، اس پر نا میرے ذہن میں ایک کویشچن آتا ہے۔ میں کچھ عرصے پہلے یہ دبئی کو بھی دیکھ کے آیا ہوں، تو وہاں پر جا کر مجھے ایک بڑا شوق لگا کہ دبئی وہ علاقہ جہاں پر موسم بڑا گرم ہے، وہاں پر وہ اتنی بڑی بلڈنگز بنا رہے ہیں، دنیا کے 206 ملکوں سے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، اور ان میں جو سب سے ایک میجر کنٹریبیوشن ہے ہمارے پاکستانیوں کا ہے
کہ وہاں پر جو سب سے پہلی نیشنلٹی انڈین ہے, دوسرے پاکستانی ہے, تیسرے بنگلہ دیشی ہے, چوتھے پہ فلپینو ہے, اور پانچویں کے اوپر پھر یہ مصر کے لوگ آ رہے ہیں, اور اب پانچویں نمبر پہ ہے یو اے ای کے عوام وہاں پر بھی نہیں. اچھا سر, وہاں پر برج الخلیفہ بنتا ہے 2002 میں, وہ بننا شروع ہوتا ہے, اور پھر جا کر 2009 میں یا 2010 میں 10 سال کا عرصہ لگا کر وہ پورا کنسٹرکٹ ہوتا ہے. ہمارے ادھر سر جو گورنمنٹس کی آپ نے بات کی شارٹ ٹرم تھنکنگ کی, تو نہ ہم برج خلیفہ بنا سکتے ہیں, نہ کوئی ہم ڈیم بنا سکتے ہیں 10 سال کا 15 سال کا, کیونکہ ہماری ہر گورنمنٹ شارٹ ٹرم گولز کا سوچتی ہے 5 سال بعد کیا کرنا ہے. تو کیا سر آپ نے بطور فیڈرل سیکٹری بھی آپ رہے ہیں, کہ آپ کے ذہن میں کوئی طریقہ آتا ہے کہ ہم کیسے ان حکومتوں کو راضی کریں کہ وہ لانگ ٹرم پروجیکٹس پہ ہی فوکس کریں, کیونکہ سارے پروجیکٹس ہی شارٹ ٹرم چل رہے ہیں؟ اور دیکھیں یہ ہماری ایک پلاننگ کا ایک مکس ہونا چاہیے. آپ کو شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم پلاننگ پہ جانا ہے, اور بہت سارے پروجیکٹس آپ کے ہوتا یہ ہے کہ وہ پروجیکٹس کوئی ارجنٹ نیڈ آ جاتی ہے, سم ٹائم پولیٹیکل ڈیسیژن آ جاتا ہے. اچھا پھر ایک انفارچونیٹ فنامنا ہے, اس پہ میں نے آلریڈی پیپر بھی لکھا ہے, اور وہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی کنسسٹنسی نہیں رہتی. ایک گورنمنٹ آئی, اس نے پروجیکٹ لگایا, انویسٹمنٹ کی, 40% 30% پروجیکٹ جو ہے وہ اس لیول تک پہنچا. دوسری گورنمنٹ آئی, اس نے سوئچ اوور کر دیا, جی یہ ہماری پرائرٹی نہیں ہے. آپ کا وہ جو 30% 40% اس کے اوپر انویسٹ ہوا ہے پبلک منی, وہ کدھر گئی؟ اچھا وہ صرف یہ نہیں ہوتی ہے, اس کے بعد اس کا ویئر اینڈ ٹیئر, اور لوگ اس کو اکھاڑ کے اور اس کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس کی لاسز ملٹیپل ہو جاتے ہیں. اچھا پھر اگین وہ سائیکل چلتا ہے, تو میں بھی وہ گورنمنٹ دوبارہ آتی ہے, دوبارہ زیرو سے شروع کرتی ہے, تو وہ آپ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی ملٹی ٹائم اوپر چلی جاتی ہے, اور جو اچیومنٹس آف آبجیکٹیو ہیں وہ بھی آپ نہیں کر پاتے. تو یہ ایک ہمارا انفارچونیٹ پرابلم یہ بھی ہے. تو سر اس پر پھر ایک سوال یہی بنتا ہے, ابھی آپ کی ڈومین سے تھوڑا باہر جا رہا ہے, لیکن کیا پھر ہماری ادھر حکومتیں 10 سال کی نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, میں اس میں 10 سال. اچھا ویسے ایک چیز میں بتاؤں, دیکھیں وہ کانسٹیٹیوشن میں ہمارا جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم اور ساری چیزیں دی ہوئی ہیں, آئی ایم نو باڈی کہ میں اس پہ کمنٹس دوں. میں صرف ایک چیز آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ کے دنیا کے اندر جو بیسٹ پرفارمنگ کنٹریز ہیں, جن کی ڈیولپمنٹ کا بیس پوری اکانومی کا اور اس کی گروتھ ریٹ, اور کچھ کنٹریز ایسی ہیں کہ جن کے اندر گروتھ ریٹ بذات خود بھی بہت ہائی ہے کمپیئرنگ ود مینی ادرس, تو اس کا ڈیموکریسی سے کوئی ایٹ لیسٹ مینڈیٹری تعلق نہیں ہے. ایگزامپل ہے آپ کا چائنا ہے, جی جی, آپ کا یہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں, رشیا, یہ کیا ہے اپنا یو اے ای دیکھیں, سعودی عرب دیکھیں, قطر دیکھیں, بحرین قطر, اس طرح سے. تو اس لیے میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے ساتھ لنک کر دیں. اچھا ایک بات آپ نے پہلے کی تھی, وہ کہ جی اتنے پاکستانی باہر جا رہے ہیں, یہ ایک المیہ ہے, پاکستانی باہر جا رہے ہیں, یہ آپ کے 2 وجوہات سے جا رہے ہیں. ایک آپ کی ایکچوئل کازز ہیں, دوسرا آپ کا ہے پروپیگنڈا. آپ کے ملک کے اندر جو گورننس سسٹم ہے یا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ بیلنسڈ نہیں ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر جو ٹیکسیشن سسٹم ہے وہ ان ایون ہے. آپ کے جتنے ریگولیٹری ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بزنسز کو انکریج کرنے کے بجائے وہ ڈسکریج کر رہے ہیں, رینٹ سیکنگ کر رہے ہیں, اور وہ ایک انفارچونیٹ پرابلم ہے کہ وہ آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, پھر انرجی پرائسز, وہ آپ کو کمپیٹیٹیو چھوڑتی نہیں ہے. اب آپ کو یہ چاہیے ملکی لیول پہ ان چیزوں کو ریویو کریں. آج نہیں کریں گے تو اور آپ کے کراؤڈنگ آؤٹ آف لوکل انویسٹر ہو رہا ہے, آگے بھی ہوگا, اور پھر پیچھے آپ کا ایک اکانومی کے اندر کون کس کے بازو میں روڑے گا, کون کہے گا کہ یار میں اس کو سیدھا کرتا ہوں, کیونکہ آپ کے پاس وہ انویسٹر نہیں ہوگا, اکانومی کے اندر جان نہیں ہوگی, پروڈکشن نہیں ہوگی, مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی, امپلائمنٹ کدھر ملے گی. تو مہربانی کر کے اس کو ریشنلی دیکھیں. اس میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ای کامرس بہت بڑا پوٹینشیل ایریا ہے کہ آپ کی یوتھ بہت ساری انگیج ہو جاتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ اس طرف جا ہی نہیں پا رہے
کہ ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پالیسی میکرز، انہوں نے ای کامرس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا یا ان کی ویل ہی نہیں ہے. اس کا نقصان یہ ہوا 4-5 ہزار جو بڑے ای کامرس کے جیانٹس ہیں ہمارے پاکستان کے، جو انٹرنیشنلی بلینز آف ڈالرز ان کی کمولیٹو ویلتھ بن رہی ہے، اور وہ یہاں سے فلائی کر کے چلے گئے ہیں بیکاز کہ آپ نے ان کے اوپر نارمل ٹیکس لگا دیا کہ جس طرح کے آپ کا کسی اور پروجیکٹ پہ آپ لگاتے ہیں. وہ سینس ہی نہیں ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے پروڈکٹس کی جسٹ آپ کے ملک میں بیٹھ کے ٹریڈنگ کر رہے ہیں. یعنی ان کو نہ ویل کا ہے مسئلہ اور نہ ہی ان کو علم ہے. تو یہ ہماری ایک علمی کمزوری اور ایک ویل کا نہ ہونا، یا آپ یہ کہیں کہ کیئر لیس ایٹیچیوڈ، اس کی وجہ سے یہ آپ کا ای کامرس سیکٹر بالکل ڈپریس بھی ہو رہا ہے، اور وہ پوٹینشیل آپ لوز کر رہے ہیں. آپ کے پاس 24 سال سے کم عمر کے تقریباً 15 کروڑ سے اوپر لوگ ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں ان کے لیے کیا میئرز کرنے ہیں. اچھا سر، اب چونکہ ٹائم ہمارے ختم ہو رہا ہے شو کا، انشاءاللہ فیوچر میں آپ آئیں گے، ہم مزید بھی سوال کریں گے، لیکن جو اس وقت ہماری موجودہ حکومت کی ایک ڈائریکشن جا رہی ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک ریئلائزیشن موجود ہے کہ ہم نے یہ کام فکس کرنے؟ دیکھیں، ہماری موجودہ حکومت کیونکہ اس میں اگر دیکھا جائے تو میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. ایک تو پالیسی لیول پہ، نیشنل لیول پہ جو چیزیں چاہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، کہ اس میں دیکھیں IMF کے ساتھ ہمارا پروگرام چلا ایکسٹینڈڈ فیسلٹی کا، تو اس کے اندر الحمدللہ بہت سارے بینچ مارکس ہم نے اچیو کیے. اور IMF ڈز ناٹ مین کہ IMF کا آپ کو وہ 1 2 4 5 یا 7 ارب کا جو ایک فنڈ ٹرانسفر ہے وہ ہوگا، بلکہ اس کا سرٹیفکیٹ پوری دنیا میں آپ کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے IMF کے ساتھ آپ کی جو اچیومنٹس ہے یہاں تک نہیں رہی، بلکہ لکیلی وہ ملٹیپل فورا کے اوپر IMF کی جو MD ہے وہ کرسٹلینا جی، انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم میں بھی پاکستان کی تعریف کی ہے. وزیر اعظم کو نے کہا آپ دلیر وزیر اعظم ہیں. یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر ایک کو کریڈٹ جاتا ہے، جس چیز نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا، وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کی ٹیم ہے، یا ہمارے جو بھی لوگ اس میں شامل ہیں، تو یہ کریڈٹ جاتا ہے نیشنل لیول پہ. لیکن اس میں ایک کیچ بھی ہے آپ کے لیے کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کچھ ریفارمز ایسی ہیں وہ ہمیں اکنامک سے، یعنی فائنینشیل ٹارگیٹس یا وہ IMF کے بینچ مارک تو اچیو کر رہے ہیں، لیکن اکانومی کے اندر وہ چیزیں ہمیں ایک ریگریشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں. تو ہمیں پرو گروتھ ایک اکانومی کی طرف ہم نے جانا ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ ایک طرف یہ ہے، دوسرا ہمارا ایک نیا جو سیکٹر ابھی ایمرج ہوا ہے لکیلی، وہ آیا آپ کا ڈیفینس سینٹرڈ ایکسپورٹس. یہ ایک نئی نیش کے اندر آپ انٹر ہوئے ہیں، اور دس از بلیسنگ. یہ آپ کے پاس $150 بلین سے اوپر کی مارکیٹ ہے. اس کے اندر پاکستان نے ابھی لکیلی جو یہ بیسیکلی اس کے اندر ہوتے ہیں کہ 3 اسٹیجز. فرسٹ اسٹیج پہ یو ڈیولپ ٹیکنالوجی، پروٹوٹائپ اینڈ ایوری تھنگ کر لیا. اسٹیج 2 میں آپ نے اس کو ٹیسٹ کیا. اسٹیج 3 میں آپ نے اس کو مارکیٹ کرنا ہے. اب لکیلی کسی بھی چانس کی وجہ سے آپ نے وہ ڈیولپ کر لیا تھا، اور اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہو گیا انڈیا کے ساتھ وار میں، اور پوری دنیا نے اس کو دیکھ لیا، تو آپ کو ٹاپ آف دیٹ ایک سرٹیفکیٹ، انفارمل سرٹیفکیٹ مل گیا، لیڈر آف دا ورلڈ ان ڈیفینس سینٹرڈ ایکسپورٹس امریکہ، جو مور دین 55-60% کی مارکیٹ کو کیپچر کیے ہوئے ہیں. تو ان کی طرف سے وہ آپ کو سرٹیفکیٹ آ گیا. تو آپ کو اب تیسرے اسٹیج میں جانا ہے کہ یو شوڈ کیپٹلائز دس، کہ ہمارے پاس اتنی سکسیس سٹوری اور اس لیول کے آرمامنٹس ہیں اور ہم مارکیٹ میں بیچنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ ایک نیشنل لیول پہ بھی بہت بڑی پازیٹیو چیز ہے
کہ ہم پاکستان میں ڈیفینس سائڈ پہ اتنے آگے چلے جی. گئے اور وہ اسے کیپٹلائز کریں اور ہم ٹاپ 10 سپلائر آف دا ورلڈ یا ایکسپورٹر آف دا ورلڈ بن سکتے ہیں. تو سر پھر ہمارا قرضہ ختم ہو سکتا ہے اس سے؟ اس میں یقیناً ایک کنٹریبیوشن ہوگی, سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہوگی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمال ہے ہمارے جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں ڈیولپ کرنے میں, جدھر سے بھی چیزیں ہیں, تو دیٹس اپریشیبل کہ ادر دین ہم نے ایک نیا نان کنونشنل ایونیو اوپن کر لیا. چلیں دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا خاتمہ کرتے ہیں. اور دیکھیں دنیا میں ہر ملک کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں تو ساؤتھ کوریا میں اس وقت جو سب سے زیادہ چیز ان کی بک رہی ہے وہ ان کا کے پاپ ہے, کہ ان کے لوگ جو امریکہ میں جا کر گانے گاتے ہیں وہ سب سے زیادہ ان کو ریونیو جنریٹ کر کے دے رہے ہیں. جس طرح سعودی عرب میں تیل ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. تو ہر ملک کی اپنی اسپیشلٹی ہے. بنگلہ دیش کی ٹیکسٹائلز ہے, اور پاکستان ماشاءاللہ سے اب دفاعی ایکسپورٹ میں اپنا لوہا منوا رہا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ بھی اترے گا اور ہمارا ملک بھی آگے کی جانب جائے گا. ہم سر کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ سر آئندہ بھی ہمارے شوز میں آتے رہیں گے. اگر آپ کو ہمارا چینل آزاد سیاست پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.